السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ، ان کے بارے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ کے بارے میں۔ تو فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، قیاس۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو کے 4 بنیادی ماخذ۔ اس کے علاوہ فقہ اسلامی کے ضمنی یا ثانوی ماخذ بھی ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے استحسان، استصلاح یا مصالحہ مرسلہ، استدلال، ماقبل کی شریعت، تعامل، عرف اور رواج، مسلمہ شخصیات کی آراء اور ملکی قانون۔ لیکن اصول فقہ کی کتابوں میں کیا ہے؟ ہمیں 4 کا ذکر ملتا ہے، اور ٹھیک ہے، آپ کو یہ جاننا کیوں ضروری ہے ان کے بارے میں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 4 جو ہے ارکان، ان میں درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے فرق ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اصل ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہی ہے، کیونکہ سنت قرآن کے اجمال کی تفصیل اور اس کے مشکل کی توضیح ہے۔ اس کے علاوہ اندری حالات تشریعی لحاظ سے قرآن اور سنت دونوں ہم پلا قرار نہیں دیے جا سکتے نا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قطعی ثبوت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ وہ ظنی ہے۔ پھر دونوں قوت اور حکم کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے نا، لیکن قرآن سے مرتبہ میں مؤخر ہونے کے باوجود ایک جہت سے سنت بجائے خود مستقل مصدر قانون ہے، کیونکہ بہت سے ایسے احکام ہیں جن کے بارے میں ہم یہ دیکھیں، سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ سنت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں اسٹوڈنٹس کہ آپ دیکھیں، آپ نے 3rd ایئر میں پڑھا تھا نا تفسیر قرآن، اس کے آپ نے وہاں پہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر کس طریقے ذرائع تفسیر قرآن کے ذرائع، تو اسی طریقے سے اسلامی قانون کے ذرائع بھی ہیں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ پھر آپ دیکھیں آیات کا ایک اسباب نزول ہے، شان نزول ہے، عرب کے حالات ہیں بہت ایک لمبی، تو اس زبان پہ عبور رکھتے ہیں جن کے پاس تو فقہ کا مکمل ایک ڈیپ نالج ہے، علم ناسخ اور منسوخ، علم اسماء الرجال ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا صرفی اور نحوی تصریف جس کو اس کی آتی ہے، اور نحو کا علم، صرف کا علم، اور یعنی کہ کون سا صیغہ کون سا ہے، کس چیز کا کیا میننگ ہو سکتا ہے، جس کو ترجمہ اس زبان پہ مکمل، جو اس پہ مکمل ریسرچ کرتے ہیں، جو عالم ہیں، جو محدث ہیں، اور ان کے پاس تو اس کا ڈیپلی نالج ہے۔ لیکن ہمارے جیسے عام لوگ جو ہیں، عام مسلمان ہمارے یا قرآن کو پڑھنے والے دیگر لوگ جو ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کو چونکہ پورے اسماء الرجال کا نہیں پتہ، اور ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں پتہ، اسباب نزول نہیں پتہ کہ کون سی آیت کن حالات میں کس موقع میں نازل ہوئی، اور ڈیپ اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ نہیں پتہ، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ ان کو اور عربی زبان جو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ تمام لوگ جو ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، ذہن تو دیا، سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، لیکن اس میں ان کی کیٹیگریز ہیں، فرق ہے نا، ہر کسی کا آئی کیو لیول ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم خود سے ہی قرآن کی تشریح بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا مطالب بھی نہیں نکال سکتے ہیں، اور ایسے ہی قرآن کی کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ پہ اٹھا کے ہم یوں ہی حوالے کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی بہت سے مقامات، بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جو ہم بیسیکلی تو ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں، لیکن آگے اس کی تشریح، اس کی وضاحت کس سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، اگلا اس کا کیا ہے؟ اجماع اور قیاس ہے، اور اس کے علاوہ
قانون کے مختلف ذرائع ہیں، کیا ہے استحسان ہے، استصلاح، مصالحہ مصلحہ۔ پہلا مصدر اب ہم پڑھتے ہیں، پہلا ماخذ کیا ہے قرآن کا، اسلام کا اول ماخذ کیا ہے، قرآن مجید ہے۔ اسلامی قانون کی سب سے بڑی دلیل اور بنیادی ماخذ کیا ہے، قرآن کریم ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اسی رسالت اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اسے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ فرما سکیں، جیسا کہ ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ یقیناً ہم نے کتاب حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تاکہ وہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نزول قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 41ویں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہونا شروع ہوا، اور آپ یہ دیکھیں پہلی آیت مبارکہ جو پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں، اور آخری آیت مبارکہ جو آخری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی سورۃ مائدہ کی آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں مفسرین کا بیان ہے کہ اس کے بعد امر و نہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف 81 دن زندہ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نزول کے دور کون سے ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ اب اس وقت جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے اور سب سے آخری کیا ہے، سورۃ ناس ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کے قرآن مجید کیا ہے، وہ کلیات کی کتاب ہے۔ یہ بات ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں صرف امثال اور قصص کی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری مکمل زندگی، شخصی اور اجتماعی زندگی کا ایک مکمل دستور العمل بھی ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کتاب الہی میں زندگی سے تمام مسائل کے لیے جزئی تفصیلات مذکور نہیں، اور حق یہ ہے کہ چونکہ ہر زمانہ میں انسانی عقل و شعور کی استعداد اور صلاحیت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں عمل ارتقاء برابر جاری رہتا ہے، اسی بنا پر حکمت خداوندی کا تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس آخری کتاب سماوی میں زندگی کے متعلق صرف اصول بیان کیے جائیں اور ان کی جزیات سے تعرض نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بس جب قرآن میں جزیات مذکور نہیں اور صرف اصول اور کلیات کا تذکرہ بیان کیا گیا تو فہم قرآن کے لیے ضروری ٹھہرا کہ اصول سے فروع اور کلیات سے جزیات کے استخراج کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی صرف اسی حصہ سے بحث کی ہے فقہا نے جس کا تعلق فقہ احکام سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ حصہ قریباً 500 آیات پر مشتمل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں عبادات کے بارے میں 140 آیات ہیں، نکاح، طلاق اور وصیت کے بارے میں 70 آیات ہیں، خرید و فروخت، اجارہ، رہن، شرکت اور تجارت کے بارے میں 70 آیات ہیں، حدود اور تعزیرات کے بارے میں 30 آیات ہیں، قضاء اور شہادت گواہی کے بارے میں 20 آیات ہیں، متفرق احکام کے بارے میں کیا ہے، 170 آیات ہیں۔ اب ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آیات کے بارے میں علم رکھتا ہو کہ ان میں سے کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مفصل ہے، کون سا حکم خاص ہے، کون سا عام ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے۔
اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عمل میں لانے کی جو باتیں ہیں وہ کس درجہ کی ہیں، مطلب فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اسی طرح جو نہ کرنے سے متعلق ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، کہ جن کام کو کرنے کی اللہ پاک نے ممانعت فرمائی ہے کیا وہ حکم حرام کے زمرے میں آتا ہے، مکروہ کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ نیکسٹ جو ہے ہم ساتھ میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے ہم اپنا لیکچر کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم اگلے پارٹ میں پڑھتے ہیں فقہی احکام کے قرآنی اصول۔